اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین محترم، آج کے ہمارے اس مختصر درس کا موضوع سخن ہے ولادت باسعادت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ناظرین گرامی، ہر باشعور صاحب عقل انسان اس بات کو بآسانی درک کر سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو خلق کر کے زمین پر بھیجا، زمین پر مکان دیا، تو اسی خالق انسان نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھی بھیجے۔ ان انبیاء میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء نبی تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم ملکوت کی طرف کوچ کرنے سے پہلے جناب جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ، آپ کے جانشین، آپ کے وصی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں سے ائمہ معصومین علیہ السلام، خلفاء اور اوصیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، جن کے اسماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں الگ الگ ایک ایک نام کر کے بتا دیے تھے، جن میں سے آخری معصوم حجت خدا امام زمان، امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ امام علیہ السلام جو ہمارے وقت کے امام ہیں، امام مہدی آخر الزمان، آپ کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون ہیں، جن کو جناب ملیکہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے والد کی طرف سے جو نسب جاتا ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے جو نسب جاتا ہے جناب نرجس خاتون، چونکہ قیصر روم کے بیٹے یشوع کی بیٹی ہیں، اور یہ نسب سلسلہ منتحی ہوتا ہے جناب عیسیٰ نبی کے وصی جناب شمعون تک جا پہنچتا ہے۔ یہ نسل جناب نرجس خاتون، جناب شمعون جو جناب عیسیٰ نبی کی نسل سے تھے، جو جناب عیسیٰ کے حواری اور جناب عیسیٰ کے وصی تھے، ان کی نسل سے ہیں جناب نرجس خاتون، اور انہی جناب نرجس سے امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، امام زمان علیہ السلام کی۔ یہیں پر ایک اہم نقطہ کی طرف توجہ دلاتا جاؤں کہ اسی ولادت کی نسبت امام زمان علیہ السلام اور جناب نرجس خاتون کو جناب موسیٰ اور ان کی ماں کے ساتھ مثل دی جاتی ہے، کہ جناب امام زمان علیہ السلام اور جناب نرجس خاتون کی مثل جناب عیسیٰ اور ان کی ماں جیسی ہے۔ وہ اس لیے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت کے خوف سے وقت کے فرعون کی طرف سے تمام حاملہ خواتین پر بہت سارے ظلم ڈھائے جاتے تھے تاکہ موسیٰ کی ولادت نہ ہو سکے، اور اسی طرح امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے خوف سے وقت کا فرعون کی طرف سے تمام حاملہ خواتین پر نگرانی اور ظلم ڈھائے جاتے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ اسی وجہ سے، اسی سبب سے جناب نرجس خاتون اس مقدس وجود کی حامل تو بن چکی تھیں،
لیکن جو عام خواتین کو پر آثار نمایاں ہوتے ہیں وہ آثار سیدہ سلام اللہ علیہ پر نمایاں نہیں تھے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے دنیا کو منور کرنے کے لیے 255 ہجری 15 شعبان المعظم جمعہ کی رات کا انتخاب کیا۔ 15 شعبان المعظم کو امام زمان، امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا جاء الحق وزاحق الباطل۔ اور جب ولادت باسعادت ہوئی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حالت یہ تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ساجدن علی وجہہ، جاسیاً علی رکبتیہ، رافعاً صبابتیہ الی السماء ویقول اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ وان ابی علی ولی اللہ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جب ہوئی، سجدہ میں سر تھا، حالت یہ تھی سر سجدہ میں رکھا ہوا تھا اور شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کر کے یہ گواہی دے رہے تھے میرے اللہ، میں قائم آل محمد، میں بقیت اللہ گواہی دیتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور میرے نانا محمد تیرے رسول ہیں اور میرے بابا علی تیرے ولی ہیں۔ اور اسی طرح روایت کہتی ہے کہ فقط یہیں پر رک نہیں گئے بلکہ ہر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور امامت کی گواہی دی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہاں تک کہ اپنا نام لے کر اپنی امامت کی بھی گواہی دی۔ والحمد للہ رب العالمین۔